بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مبشر لقمان صاحب۔ مبشر لقمان صاحب سے ہم ابھی بات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے چیف جسٹس نے 6 ماہ کی تقریباً مشروط اجازت تو دے دی ہے، ایکسٹینشن تو دے دی ہے چیف آف آرمی سٹاف کو، تو اس کے بعد آگے کیا مستقبل ہوگا، کس طریقے سے قانون سازی ہوگی، کس طریقے سے حکومت قانون سازی کروانے میں کامیاب ہوگی، کیا اس کو پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے ہیلپ لینی پڑے گی پارلیمنٹ میں، تو کیا ان کو کچھ اس کے بدلے میں دینا بھی پڑے گا یا نہیں دینا پڑے گا، مولانا فضل الرحمان گارنٹیاں کس سے لے رہے ہیں، کیا اس ملک میں کوئی تیسری طاقت ایسی ہے جو کہ اپنی گیم کھیل رہی ہے، اپنا کھیل کھیل رہی ہے، کیا جو ہے نا اس ملک کے اندر جو ہے نا اس وقت کیسز جو ہیں بڑے لوگوں کے سنے جائیں گے یا کسی چھوٹے لوگوں کو بھی انصاف دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا، کیا عمران خان کی لیگل ٹیم نے عمران خان کو شرمندہ کروایا، اور یہ جو ہر روز ایک نعرہ آ رہا ہے کہ جی کیا جنوری میں حکومت چلی جائے گی، فروری میں چلی جائے گی، مارچ میں چلی جائے گی، تو اس کا کیا مستقبل ہوگا، اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں جناب مبشر لقمان صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کے؟ میں تو ٹھیک ہوں سر، اللہ کا شکر ہے۔ سر 6 ماہ کی ایکسٹینشن تو مل گئی ہے اور 6 ماہ بعد دوبارہ ایکسٹینشن ملے گی۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ باجوہ صاحب کو اب جو ہے نا 6 مہینے کے بعد جب دوبارہ ایکسٹینشن ملے گی تو وہ 3 سال کی ایکسٹینشن ملے گی، اور 3 سال کے بعد جو ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے 2023 کے انتخابات باجوہ صاحب کروا کے جائیں گے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے اس حوالے سے؟ نہیں، میرا خیال ہے یہ اس سے پہلے ہی پھڈے شروع ہوں گے ذرا۔ ابھی تو یہ ڈراپ سین ختم نہیں ہوا، یہ آج کے لیے ختم ہو گیا، کیونکہ اب اس کو آپ کو بل بنانا پڑے گا، آپ کو پارلیمنٹ میں جانا پڑے گا، اور اگر لاء میں امینڈمنٹ ہے تو پھر تو سینٹ میں بھی جانا پڑے گا، اور پی ٹی آئی کے پاس 2/3 اکثریت نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پی ٹی آئی کو بڑا اب کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے کہ ان کو خدمتیں کرنا پڑیں گی ان کی، اور کیا کہتے ہیں کہ ان سے ان کی کئی باتیں ماننا پڑیں گی، کئی گرفتار لوگوں کو رہا کرنا پڑے گا، کئی لوگوں کے پروڈکشن آرڈرز ہوں گے، یہ سب کچھ ابھی ہونا ہے، اس کے بعد یہ پھر اس طرح کی لیجسلیشن ہوگی۔ مزید تفصیلات سے پہلے تھوڑی سی تکلیف اٹھائیں اور سبسکرائب اور گھنٹی یعنی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ملاقات کے سلسلے کو قائم رکھا جا سکے اور ہماری ہر اپڈیٹ آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ معاملہ سلجھا ہے یا مزید متنازع ہو گیا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ متنازع تھا، نہ اس کی ضرورت تھی متنازع کہنے کی۔ ایک پرائم منسٹر کا پروگیٹو ہے کہ وہ اگر یہ کرنا چاہتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس کو اچھالنا جو ہے نا وہ شاید صحیح نہیں تھا، بٹ ان دا ٹرو اسپرٹ آف دا لاء اس کا جواب تو آنریبل چیف جسٹس دے سکتے ہیں، میں تو نہیں دے سکتا۔ میں تو ایک اسٹوڈنٹ آف ہسٹری کے طور پہ میں یہ بات کر رہا ہوں، اینڈ وی اونلی وش کہ باقی جو چیزیں ہیں وہ بھی ہماری اعلیٰ عدالتیں ان کے اوپر بھی سو موٹو لے کر ایکشن لیں، چاہے وہ لاہور میں 100 افراد کو گولیاں لگنا ہے، یا بلدیہ ٹاؤن میں سینکڑوں افراد کا آگ سے جل جانا ہے، یا بہت سی ایسی چیزیں ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہے مبشر صاحب کے بڑے بڑے لوگوں کو فوری طور پہ انصاف دیا جا رہا ہے، کس طریقے سے میاں نواز شریف کو ہفتے کے روز بھی انصاف مل جاتا ہے، کس طریقے سے جو ہے نا باجوہ صاحب کا بھی کیس 2 یا 3 دنوں میں چیف صاحب نے حل کر دیا، اور میرے خیال سے اگر حکومت سرنڈر نہ کرتی تو یہ معاملہ بڑی سنگین سائڈ پہ چلا جاتا اور اس کا رزلٹ کچھ اور ہوتا۔ تو یہ پاکستان میں کب تک بڑے لوگوں کو انصاف ملتا رہے گا اور غریب آدمی ایسے ہی رلتا رہے گا اور پیشیاں بھگتتا رہے گا اور جیلوں میں اپنی جان دے دے گا، اور جب ان کے کیسوں کا فیصلہ آئے گا تو پتہ چلے گا کہ ان کی تو ڈیتھ ہو چکی ہے کئی سال پہلے۔ ہماری اور آپ کی پوائنٹ سے باہر ہوتی ہیں جو باتیں، وہ کر کے دکھا دیتے ہیں، تو ہرکولیس تو ہوتے ہیں نا، وہ سپر مین تو ہوتے ہیں اپنے کاموں کے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ عمران خان کی لیگل ٹیم نے عمران خان کو بہت زیادہ شرمندہ کروایا، اور عمران خان کو اب ان کو کوئی نہ کوئی سزا دینی چاہیے، ان کی باز پرس کرنی چاہیے، ان سے پوچھنا چاہیے کہ انہوں نے یہ حرکت کیوں کی ہے اور کیوں عمران خان کو جو ہے اس طریقے سے عمران خان کی حکومت کو لیٹ ڈاؤن کیا ہے؟ آبویسلی عمران خان کی جو لیگل ٹیم ہے انہوں نے ساروں کے آگے بھرپور طریقے سے باور یہ کرایا کہ وہ کو لائق نہیں ہے، اور عمران خان کو اب ان کی کلاس نہیں بلکہ ان کا اب اسکول لینا پڑے گا تھوڑے دنوں کے بعد ان سے الگ بیٹھ کے، اور شاید ان میں سے کئی لوگوں کو فارغ بھی کرنا چاہیے بیکاز دے فیل ٹو پرفارم۔ اچھا، آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت اور فوج کے علاوہ بھی کوئی تیسری قوت ہے جو کہ معاملات میں انٹرفیئر کر رہی ہے اور کچھ چیزوں کو چلا رہی ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے اس حوالے سے؟ میں چلا نہیں رہی ہوتی، لیکن ہمارے ملک کی جیو پولیٹیکل سچویشن ایسی ہے کہ بہت سی پاورز جو ہیں یہاں پہ ان کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جوں پاکستان سی پیک کے قریب آتا جا رہا ہے تو جو ایک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے
وہ پاکستان میں اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے پاکستان کو مختلف طریقوں سے ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اور یہ 5th جنریشن وار ہے. 5th جنریشن وار میں سب سے پہلے تو آپ کیا کہتے ہیں اگلے کا دل خراب کرتے ہیں نا, کہ پاکستانی قوم کا دل خراب ہو کے یار ہمارے پاس کچھ نہیں, ہم لٹ گئے, ہم پھٹ گئے, ہم یہ ہو گیا. تو جو سیلف ڈپریویشن ہوتی ہے یا سیلف پٹی جو ہوتا ہے, یہ بھی تو 5th جنریشن وار کا ہی ایک نتیجہ ہے نا, کہ آپ سے ہوپ لے لی جائے. تو میرا خیال ہے کہ اگر ایک دفعہ جب شروع ہو جائے گا انشاءاللہ چائنا کے ساتھ ہمارا یہ, تو پھر اس پہ کافی کمی واقع ہو جائے گی. یہ مولانا صاحب کو کس نے گارنٹی دی ہے حکومت جا رہی ہے, آپ کا کیا خیال ہے اس حوالے سے؟ اس کا جواب تو مولانا فضل الرحمان دیں گے. میں نے ان کے ایک سینیٹر سے پوچھا تھا ابھی اسلام آباد میں, اور میں نے ان کو کہا, میں کہا سینیٹر صاحب وہ مجھے بتائیں مولانا کو گارنٹی کس نے دی تھی؟ لگتا ہے کوئی بڑا ہی خوفناک آدمی ہے اور پکا آدمی جس نے یہ گارنٹی دی ہے ان کو. تو وہ کہنے لگے جی وقت آنے پہ پتہ چل جائے گا. میں نے کہا وقت تو آ گیا, اب ایک کشمکش کی صورت حال ہو گئی ہے, تو اب بھی بتا دیں. تو ان کا نہیں جی ابھی وقت نہیں آیا, وقت آئے گا دسمبر سے پہلے. ان کو یقین ہے کہ دسمبر سے پہلے حکومت چلی جائے گی. کوئی کہہ رہا ہے دسمبر سے پہلے, کوئی کہہ رہا ہے مارچ سے پہلے. تو چلے میرا خیال ہے اپوزیشن کو بھی تو امیدیں اپنی زندہ رکھنی چاہیے نا. کانسپریسی دیتے رہیں. اپنا اس سے عمران خان کا کیا جا رہا ہے, وہ بیٹھے اپنی جگہ پہ. سر بہت بہت شکریہ مبشر لقمان صاحب آپ کا. ناظرین آپ سن رہے تھے مبشر لقمان صاحب کی باتیں, اور مبشر لقمان صاحب نے ہمیں بتایا کہ کس طریقے سے حالات چل رہے ہیں اور آگے آنے والے دنوں میں کیا کیا ہو سکتا ہے, اور مولانا کو گارنٹی کس نے دی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اب حکومت کو کے لیے اب آنے والے یہ جو 1 یا 2 مہینے ہیں یہ واقعی بہت زیادہ اہم ہے. آنے والے دنوں میں بڑی بڑی ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں. اور دوسرا یہ کہ قانون سازی کے لیے بھی بحث چھڑ گئی ہے کہ قانون سازی کے لیے نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے مدد لینا پڑے گی, اور وہ کس طریقے سے مدد لی جائے گی, کن شرائط پہ مدد لی جائے گی. اس کے بدلے میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو جو کہ پہلے ہی اتنی زیادہ فیورز دی جا چکی ہیں, مزید اور کیا فیور دی جائیں گی, اور یہ فیور دینے کے بعد عمران خان کا جو احتساب کا نعرہ ہے اس کا کیا انجام ہوگا, یہ آنے والے دنوں میں ہمیں پتہ چلے گا. لیکن ایک بات تو طے ہے کہ فروغ نسیم نے اور ہمارے اٹارنی جنرل صاحب نے بہت زیادہ شرمندہ کروایا ہے عمران خان کو, اور عمران خان کی لیگل ٹیم نے ایک طرح سے ایک نیا کیا کہتے ہیں کہ مذاق بننا شروع ہو گئے ہیں. اور کوئی یہ کہتا ہے کہ جی اس ملک کے اندر جو سب سے عمران خان نے تو 1 کروڑ نوکریاں دینی تھی, اور جو اس ملک کی سب سے پکی نوکری تھی اس کو بھی خطرے میں ڈال دیا گیا. اس طرح سے نئے لطیفے آ رہے ہیں, ہر روز ایک نیا لطیفہ آ رہا ہے, کبھی کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کبھی کوئی کچھ کہہ رہا ہے. عمران خان کی ریپوٹیشن کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا گیا ہے. ایک چیز میرے اور ذہن میں آ رہی تھی کہ چارلس ڈی گال نے کہا تھا کہ دنیا کے قبرستان ناگزیر لوگوں سے بھرے پڑے ہیں. تو میرے خیال سے ہم کسی بھی شخص کے کسی بھی لحاظ سے کوئی بھی ادارہ باؤنڈ نہیں ہوتا. لوگ آتے رہتے ہیں, لوگ جاتے رہتے ہیں, ادارے اپنا کام کرتے رہتے ہیں, اور چیزیں اس طریقے سے چلتی رہتی ہیں. اور نیا ٹیلنٹ ایک نئے جذبے کے ساتھ آتا ہے, اور جب ایک نئی جذبہ میرے خیال سے ٹیلنٹ کے ساتھ ساتھ جذبے کا بھی بہت زیادہ رول ہوتا ہے ایک پرفارمنس کے اندر, اور وہ چیزیں ساری مل کے ایک کمبینیشن میں ایک پیکج بنتا ہے جس سے رزلٹ سامنے آتا ہے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک ضرور کیجیے گا, کمنٹس کرنا بالکل مت بھولیے گا. انٹل دا نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ. کئی سالوں سے کھرا سچ آپ کے لیے لے کے آ رہا ہے انویسٹیگیٹو پروگرامز. ہم نے سینکڑوں سبجیکٹس کے اوپر ہزاروں شوز جو ہیں وہ آپ کے لیے لے کے آئے. مبشر لقمان وہ پاکستان کا اینکر ہے جس کو سب سے زیادہ ٹی وی پہ دیکھا جاتا ہے. بہت سی باتیں ہیں جو ٹیلی ویژن پہ نہیں کی جا سکتی. اپنے پروگرام میں وہ طاقتور لوگوں کو بے نقاب کرتا ہے, لیکن سوشل میڈیا پہ ہم ضرور کر رہے ہیں اور کر سکتے ہیں. انشور کریں گے اس بات کو کہ ہماری جتنی بھی خبریں ہیں, نیوز ہیں, ویوز ہیں, لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں, اور وہ بات جو آپ کو کہیں نہیں مل رہی. اسٹے ٹیونڈ ٹو مبشر لقمان آفیشیل یوٹیوب چینل. سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا. کئی سالوں سے کھرا سچ آپ کے لیے لے کے آ رہا ہے انویسٹیگیٹو پروگرامز. ہم نے سینکڑوں سبجیکٹس کے اوپر ہزاروں شوز جو ہیں وہ آپ کے لیے لے کے آئے. لیکن اب بہت سی باتیں ہیں جو ٹیلی ویژن پہ نہیں کی جا سکتی, لیکن سوشل میڈیا پہ ہم ضرور کر رہے ہیں اور کر سکتے ہیں.